یہاں جو مجھے مسئلہ عرض کرنا ہے کہ بعض مرتبہ جب انسان وہاں پہ جاتا ہے بطور خاص عمرہ کرنے کے لیے، کیونکہ حج میں اس طرح کی بات عموماً پیش نہیں آتی، بطور خاص حج عمرے کے اندر جب جاتا ہے تو عمرے کے سفر میں بعض مرتبہ ہمارے ساتھ میں بچے بھی جاتے ہیں، آدمی اپنی اولاد کو بھی لے کر کے جاتا ہے۔ بعض مرتبہ وہ بچے بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں اور بعض مرتبہ بچے کم سے کم ایسے ہوتے ہیں کہ جو تھوڑے سے سمجھدار ہیں لیکن بہرحال بالغ نہیں ہوتے۔ تو اگر کوئی ایسا بچہ کسی کے ساتھ مکۃ المکرمہ کا سفر کرے، جو بچہ ابھی بالغ نہیں ہے، اس کے لیے شریعت نے کیا احکام بیان کیے ہیں اس کو میں تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں۔ بڑا کیسے جائے گا، بڑے کا طریقہ کیا ہوگا، اس کے آداب کیا ہیں، اس کے اصول کیا ہیں، وہ سب ہم ذکر کیے ہوئے ہیں، لیکن نابالغ بچے کے لیے شریعت نے کیا تعلیمات دی ہیں وہ ابھی ذکر میں نہیں آیا، اس کا میں خلاصہ پہلے آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ کبھی بھی وہاں کا سفر ہو، اور اللہ بار بار کرائے سب کا سفر وہاں کا، تو جب بھی بندے کا جانے کا موقع ہو اور بچے ساتھ میں ہو تو ان آداب کا لحاظ رکھنا ہم سب کو ضروری ہے۔ کیا بات ہے اس کو ذرا سمجھیے۔ دیکھیے، جو بچے اپنے بڑوں کے ساتھ مکۃ المکرمہ جا رہے ہیں وہ دو طرح کے ہیں، میں انہیں دو طرح کے حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ نابالغ کی بات ہو رہی ہے، جو بالغ ہے اس کا تو پراپر طریقہ وہ ہے جو بڑوں کا ہے، وہ تو بڑوں کے حصے میں آ گیا۔ یہ وہ بچہ ہے جو ابھی بالغ نہیں ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کے لیے کیا آداب بیان کیے گئے۔ تو اگر کوئی وہاں پہ جا رہا ہے اور چھوٹا بچہ ہے تو یا تو وہ اتنا چھوٹا ہوگا کہ ابھی اسے سمجھ وغیرہ ہے ہی نہیں، جیسے مثلا سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال کے بچے یہ کچھ نہیں جانتے کہ جی یہ کیا ہے، کیا خصوصیت ہے، بس کہ کہیں آئے ہیں بات ختم، دعائیں وغیرہ نیت وہ کچھ نہیں پتا۔ تو ایک تو وہ بچے ہیں جو ابھی سمجھدار نہیں ہوئے، جنہیں عبادت کا کوئی شعور پیدا نہیں ہوا، وہ تو ایک اتنے چھوٹے بچے، ان کے مسئلے الگ ہیں۔ اور دوسرے وہ بچے ہیں جو سمجھدار ہیں تو نابالغ لیکن سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، 10-11 سال کی عمر ہو گئی، ابھی بالغ ہوئے نہیں، بالغ ہونے کی کوئی علامت نہیں پائی گئی، اب وہ بچے ماشاءاللہ نماز وغیرہ بھی سیکھ رکھی ہے، قرآن پاک بھی وہ بچے پڑھتے ہیں، اللہ نے سمجھ دے رکھی ہے، ان بچوں کے مسئلے الگ ہیں۔ تو سمجھدار اور ناسمجھ بچوں میں فرق ہے، اس فرق کو شریعت نے کیا کہا ہے وہ ذرا آپ حضرات ذہن میں بٹھا لیں۔ اگر کوئی بچہ ایسا ہے جو ابھی بیچارہ کوئی سمجھ نہیں رکھتا، جسے کوئی شعور نہیں ہے اور بالکل چھوٹا بچہ، تو ان بچوں کے بارے میں حکم الگ اور سمجھدار کا حکم الگ۔ پہلے سمجھدار کا حکم سمجھ لیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جو سمجھدار بچہ ایسا ہے جو نیت کر سکتا ہے، تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک، جو یہ وظیفہ ہے یہ پڑھ سکتا ہے، یعنی نیت کر سکتا ہے، تلبیہ پڑھ سکتا ہے، اسے اتنی نالج ہے یا اتنی صلاحیت ہے کہ کوئی پڑھوائے گا تو وہ پڑھ لے گا اگر وہ اس درجے کا ہے۔ کیا کیا کام کرنے ہیں تھوڑی سی اسے سمجھ ہے۔ ایسے نابالغ بچوں کا حکم یہ ہے کہ ان کو بڑوں کی طرح اپنی زبان سے نیت کرنی چاہیے۔
جیسے بڑا آدمی احرام کے وقت میں نیت کر رہا ہے کہ اے اللہ میں نیت کرتا ہوں عمرہ کرنے کی، تو ایسے ہی وہ چھوٹا بچہ جو سمجھدار ہے وہ اسی طرح سے نیت کرے گا، باقاعدہ طور پر تلبیہ بھی پڑھے گا، لبیک اللہم لبیک، اور جیسے بڑوں نے احرام باندھا ہے ویسے ہی وہ بھی احرام باندھے گا۔ ویسے احرام باندھنے کا مطلب یعنی اگر وہ لڑکا ہے تو صرف 2 چادریں پہنے گا، اور اگر وہ خواتین میں سے ہے تو بس نیت کرنی ہے، اور نیت کرنے کے بعد میں کیونکہ کپڑوں کی تو عورتوں کے لیے پابندی نہیں ہے، البتہ بس اتنا کرنا ہے کہ چہرے کے بارے میں جو شریعت نے ہدایت دی ہے کہ چہرہ نہیں چھپانا، بس اس کی اسے پابندی کرنی ہے۔ یعنی بچوں کا یہ احرام بالکل بڑوں کی طرح سے ہوگا، سارا کام وہ بڑوں کی طرح کریں گے، اور مکمل کام کر کے وہ اپنا احرام باندھیں گے۔ احرام بن گیا، نیت بھی ہو گئی، سارے کام۔ اب اس کے بعد وہ پہنچ گئے حرم میں۔ حرم میں پہنچنے کے بعد باقاعدہ طور پر وہ طواف بھی کریں گے، صفا مروہ پہ جا کر کے سعی بھی کریں گے، یہ سارے کام وہ خود ادا کریں گے۔ یہ سارے کام، صفا مروہ کی سعی بھی ہوگی وہ بھی کریں گے، اور اس کے بعد حلق یا بالوں کو کتروائیں گے، اور اس کے بعد احرام سے فارغ۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہ معاملہ وہاں پر ہوگا۔ اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو تھوڑا سا کیا ہے، بولو بھائی، سمجھدار ہے، تو اگر کبھی بھی کسی کے ساتھ وہاں پر عمرے کے سفر پہ کوئی بچہ جاتا ہے، اور وہ بچہ ایسا ہے جو تھوڑا سا سمجھدار ہے، جو نیت کر سکتا ہے، اعمال کر سکتا ہے، تو پھر وہ بچہ باقاعدہ نیت بھی کرے گا، تلبیہ بھی پڑھے گا، احرام بھی باندھے گا، سارے کام وہ بڑوں کی طرح کر کے طواف بھی کرے گا، صفا مروہ کی سعی بھی کرے گا، اور اخیر میں حلق یا بالوں کو کٹوا کر کے اپنے احرام سے فارغ ہو جائے گا۔ یہ سارے کام وہ مکمل طور پہ کرے گا۔ اور جو طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، سب واقف ہوں گے، یہاں آپ نے سب نے بار بار سنا ہے، طواف کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنا جو ضروری ہے، وہ 2 رکعت بھی وہ خود ادا کرے گا، سارے کام وہ خود ادا کرے گا۔ تو باقاعدہ اس کی طرف سے یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور اس طرح وہ اپنا عمرہ مکمل ادا کرے گا۔ یہ شریعت نے اتنے چھوٹے بچے کے لیے جو نابالغ ہے لیکن سمجھدار ہے، اس کے لیے یہ طریقہ شریعت نے بیان فرمایا۔ خلاصہ کیا نکلا کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہمارے ساتھ ہے، نابالغ ہے لیکن سمجھدار ہے، تو سیدھے الفاظ میں یہ کہیے کہ سب کچھ وہ ویسے کرے گا جیسے بڑے حضرات کرتے ہیں۔ آسان لفظوں میں یہ تعبیر ہے، سارے اعمال وہ ایسے ہی کرے گا جیسے بڑے حضرات کر رہے ہیں، سب عمل اس کے جاری ہے۔ ایک بات، لیکن اگر وہ بچہ اتنا ناسمجھ ہے کہ اسے کچھ نہیں پتا، مثلا سال بھر کا بچہ ہوا اور ماں باپ اسے لے کر عمرے کے لیے چلے گئے، اس بچے کا کیا ہوگا؟ کیا اس کو بھی احرام پہنایا جائے گا؟ کیا کیا جائے گا اس کے ساتھ میں؟ اب ذرا اس کا معاملہ سنیں۔ جو بچے اتنے چھوٹے ہیں کہ نہ تو وہ نیت کر سکتے ہیں، نہ تلبیہ پڑھ سکتے ہیں، ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ انہیں صاف ستھرا کر دیا جائے احرام جب باندھنے کا نمبر آئے۔ ماں باپ جب احرام باندھے اپنے بچوں کو بھی صاف ستھرا کر دیں، اور کرنے کے بعد ان کو بھی احرام کی 2 چادریں پہنا دیں۔ کیا پہنا دیں؟ احرام کی 2 چادریں پہنا دیں۔ چھوٹا بچہ ہے، سال بھر کا بھی،
لپیٹ دیجئے 2 چادریں اس کے اوپر بھی، ایک نیچے تہمد کی طرح اور دوسری چادر اوپر ڈال دی جائے اس کے اوپر، پہنا دیں۔ اب آپ حضرات تو یہ بات سن رہے ہیں، خواتین نے یہ سننے کے بعد میں سب سے پہلے دماغ میں آیا ہوگا کہ اس کے شوشو کا کیا ہوگا، وہ تو کبھی بھی دھار مار دے گا، تو ڈائپر بھی لگا دیں۔ بڑوں کے لیے مسئلے الگ ہیں، بہرحال یہ چھوٹے حضرت اگر عمرہ کر رہے ہیں تو اس کے ڈائپر لگا دیں، ڈائپر بھی لگائیں اور یہ چادریں بھی لپیٹ دیں، گنجائش ہے اس کی، چادریں لپیٹ دیں۔ لڑکی ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو اپنے صاف ستھرے اسے کپڑے پہنانے، چہرہ تو ویسے بھی چھوٹی بچی کا کھلا رہتا ہے، بات ہی کچھ نہیں۔ یہ سب کرنے کے بعد میں اس کا جو بڑا اس کے ساتھ ہے، مثلا والد وغیرہ، جو بھی بڑا اس کے ساتھ ہے، وہ اس بچے کی طرف سے نیت کرے اور اس بچے کی طرف سے تلبیہ بھی پڑھ لے۔ یعنی جیسے باپ ہے ساتھ میں، تو باپ کو چاہیے پہلے تو اپنی نیت کرے کہ یا اللہ میں نیت کرتا ہوں عمرے کی، اور لبیک اللہم لبیک اپنا ہو گیا۔ اس کے بعد یہ کہے کہ یا اللہ میں اس بچے کی طرف سے بھی نیت کرتا ہوں، اس کا نام لے کر کے اس کی بھی طرف سے میں نیت کرتا ہوں، اور پھر اس کی طرف سے بھی تلبیہ پڑھی لبیک اللہم لبیک، یہ بچے کی طرف سے باقاعدہ نیت بھی ہو گئی، تلبیہ بھی ہو گیا۔ اب جب یہ کام کوئی اس کا بڑا بچے کا کر لے گا، اب اس بچے کو کہا جائے گا یہ بھی حالت احرام میں آ گیا، یہ بچہ بھی کاہے میں آ گیا، حالت احرام میں، اس کا بھی احرام چالو ہو گیا، احرام شروع ہو گیا۔ اب جو بڑا ہے، سرپرست ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے بچے کا خیال رکھے، اسے غلطیوں سے بچائے۔ یعنی جو چیزیں احرام میں کرنی منع ہے، بڑے کو چاہیے کہ وہ بچے کو ان چیزوں سے بچاتا رہے، کیونکہ یہ حضرت بھی احرام میں ہے، لہذا ان کی نگرانی کرے، حفاظت کرتا رہے۔ اس کے بعد نمبر آئے گا حرم کے اندر جانے کے بعد طواف کا، بچے کو گود میں لے اور بڑا طواف کر لے، بچے کا بھی طواف ہو جائے گا۔ اس کے بعد سعی کرنے کا نمبر آئے گا، تو سعی کرنے کے اندر سعی سے پہلے اپنی نیت کرے، سب سے پہلے تو اپنی نیت کرے، اور اس کے بعد بچے کی طرف سے بھی نیت کر لے کہ یا اللہ پہلے تو میں سعی کر رہا ہوں، اور اسی سعی میں نیت کر لے بچے کی کہ میں بچے کی طرف سے بھی کر رہا ہوں، کیونکہ وہ گود میں ہے۔ تو الگ سے طواف نہیں کرنا پڑے گا، الگ سے سعی نہیں کرنی پڑے گی، خالی آپ نے نیت کرنی ہے کہ یہ طواف میں اپنی طرف سے، اور ساتھ میں بچے کی طرف سے بھی نیت کر لے کہ میں اس کی طرف سے بھی نیت کرتا ہوں، اور گود میں لے کے طواف، گود میں لے کے سعی کرا دے اور عمل فارغ کر دے۔ یہ ہو گیا معاملہ، تو اپنا بھی ادا اور اس کا بھی ادا، اور اخیر میں جا کر کے اپنا حلق ولق کرا کے اپنے بھی سر پہ چلوا دیا، بچے کے بھی چلوا دیا استورا، اور بہرحال احرام مکمل۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھنا کہ طواف کی وہ جو 2 رکعتیں ہیں، یہاں پر نہ تو وہ بچہ پڑھ سکتا ہے اور نہ ہی اس کی طرف سے اس کے والد یا بڑا سرپرست پڑھے گا، یہاں پہ وہ 2 رکعت ختم ہے، وہ کوئی بھی یہاں پہ ادا نہیں کرے گا، وہ کوئی بھی یہاں پر ادا نہیں کرے گا، ان کے ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ان بچوں کو جتنی احتیاط احرام کی آپ کرتے ہیں ان کو بھی کروائیں، بہتر طریقہ ہے۔ لیکن خدا نخواستہ ایک مسئلہ اخیر میں یاد رکھیں کہ اگر کوئی بچہ چاہے سمجھدار ہے یا نہ سمجھ ہے،
اگر وہ احرام باندھ کے عمرہ کر رہا ہے اور کوئی کام اس کا غلط ہو گیا، وہ نہیں کر سکا صحیح طریقے پر، تو بچے پہ کوئی دم یا کوئی جرمانہ لازم نہیں ہوگا. شریعت نے کوئی اس کا جرمانہ نہیں رکھا، وہ سب اس کی غلطیاں معاف ہیں. اب بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہ چیز ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالی ہمیں ایسا موقع عطا فرمائے تو بندے کو چاہیے کہ اس کا لحاظ کرتے ہوئے وہاں پہ جائے، اور ان بات کا خیال رکھنا چاہیے. یہ عرض میں نے یہ تفصیل اس لیے کی کہ کچھ لوگ آئے، ابھی دو نمونے، دو مسئلے عجیب آئے میرے سامنے. ایک صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ بچے کو لے کر کے گئے، اس کے کیا کیا آپ نے؟ کہا کچھ نہیں، ہے تو ویسے ہی ٹہل رہا تھا، کچھ بھی نہیں، کہ یہ تو بالغ نہیں ہے، ویسے ہی گھومتا پھرا آرام سے، جہاں ہم گئے وہاں یہ ساتھ میں بس آ گئے کر کے. تو کرا کے آپ آ گئے تو جرمانہ تو دیکھیے کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ نابالغ ہے. آپ نے احرام نہیں باندھا، آپ نے عمرے کی نیت نہیں کرائی، سب کچھ ختم کر دیا، تو جرمانہ کوئی نہیں کیونکہ وہ نابالغ ہے. لیکن اس جگہ کا ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بھی آپ جس طرح سے طریقہ بتایا گیا وہ طریقہ فالو کرائیں، تاکہ اس جگہ کی ادب کی رعایت ہو سکے. اس کا جو مقام ہے اس جگہ کا، اس کی ہم اور آپ رعایت کر سکیں. تو یہ جب ہوگی جب ہمیں طریقہ پتہ ہوگا. اور دوسرا جو تھا معاملہ جو ابھی 3-4 دن پہلے سامنے آیا، وہ تو انتہائی عجیب. کیا؟ ان کے ساتھ بچہ گیا 10 سال کا، اور اس نے احرام باندھا، اور احرام باندھنے کے بعد اس نے کوئی غلطی کر دی جس سے دم لازم ہوتا ہے. انہوں نے کسی سے پتہ کیا کہ یہ غلطی ہوئی ہے اور ہمارا چھوٹا بچہ ہے. اس نے کہا کہ جی جب احرام میں ہے چاہے چھوٹا بچہ ہو آپ کو اب دم دینا پڑے گا. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم وہاں پر اس کا دم دے کر کے آئے ہیں، 18,000 روپے جناب والا قربانی دے کر کے اس کی طرف سے پھر واپس تشریف لائے، اور اب آ کر کے مسئلہ ذکر کیا کہ اس بچے نے تو ہمارا دم نکلوا دیا تھا. اب آ کے کہہ رہے ہیں کہ کان پکڑ لیے، آج کے بعد نہیں لی جانا. میں نے کہا کیوں نہیں لی جانا، کیوں گھبرا گئے؟ پھر انہوں نے یہ رودا سنائی کہ اس نے تو دم واجب کرا کے دم نکلوا دیا. میں نے کہا اصلی دم تو اب نکلے گا جب میں بتاؤں گا کہ دم واجب ہی نہیں ہوا تھا، اب آئے گا مزہ دم کا. تو اس لیے یہ مسئلے میں نے عرض کی آپ کے سامنے. ایسا لگا مجھے کہ یہ آج کل چونکہ کریز ہے عمرے کا، اور اچھی بات ہے، بہرحال لوگ جا رہے ہیں کثرت کے ساتھ میں، تو بچے بھی جاتے ہیں. تو ہمیں باقاعدہ پتہ ہونا چاہیے کہ بچوں کے ساتھ میں کیا رویہ کرنا ہے جب ہم انہیں وہاں کے مبارک سفر پہ ساتھ میں لے جائیں. تو یہ اس کا پورا طریقہ ہے جو الحمدللہ آپ حضرات نے اس وقت میں یہ سنا ہے. بھائی یاد ہو گئے سب کو؟